بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بلال ہوں، حبشہ کے سیاہ فام غلام ربا کا سیاہ فام بیٹا۔ آج میرے سامنے پیالے میں دمشق کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی رکھا ہے، لیکن کوئی میرے دل سے پوچھے اس پانی کا زمزم کے تیکھے نمکیات ملے پانی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ خانہ کعبہ کے صحن میں زمین سے ابلتا ہوا زمزم کا پانی مجھ جیسے غلام چلوؤں سے پیا کرتے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ کیا سحر تھا مکے کی فضا میں؟ ایک غیر زرعی وادی میں سورج کی حدت سے تپتا ہوا یہ شہر، نہ کوئی درخت، نہ سبزہ، نہ پرندے، نہ تتلیاں، فطرت کی چھوٹی سی چھوٹی توجہ سے بھی محروم یہ نگری۔ کیا بات تھی اس میں کہ سب کے دلوں میں گھر کر رکھا تھا، ذہنوں پر کچھ اس طرح قبضہ کر رکھا تھا اس شہر نے کہ ہر دل کی دھڑکن بنا ہوا تھا۔ اس کا صرف ایک جواب تھا، نہایت واضح اور مختصر۔ خانہ کعبہ کی سیاہ مکعب نما عمارت جو ایک آسمانی نگینے کی طرح اس ریگزار کا زیور بنی ہوئی تھی، اس کے سائے میں 100 کھجوروں کے سایوں کا سرور تھا۔ یوں کہیے کہ قرۂ ارض کا سب سے خوشگوار نخلستان تھا۔ جاہلیت کے دور میں بھی یہ امن کا گہوارہ تھا۔ کسی کو یہاں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، کوئی اپنے دشمن پر بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی تنازع، کوئی جنگ خانہ کعبہ کی حدود میں نہیں لائی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ اللہ کا یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے۔ لیکن پھر انسانی ذہنوں میں کچھ ایسا خلفشار پیدا ہوا کہ یہ عظیم عبادت گاہ لکڑی اور پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں کا گودام بن گئی۔ ان بتوں کو عرب اپنے خداؤں کا درجہ دیتے تھے، یعنی پہلے تو اس قادر متعلق کا تصور گم ہوا، پھر اس کی جگہ بتوں نے لے لی، اور پھر ایک نہیں سینکڑوں خداؤں کا تصور ابھرا، اور پھر وحدانیت الہی کی یہ قدیم علامت 360 بتوں کا مسکن بن گئی، جو بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، اور ہر خرید و فروخت پر منافع کمایا جاتا تھا۔ کوئی دن کے خدا تھے، کوئی رات کے، کوئی معذوروں کے خدا تھے، کوئی صحت مندوں کے، خوش نصیبی کے خدا الگ، سفر کے الگ، اور سب کے سب دنیاوی منفعت کے لیے تھے۔ ابدی بہبود اور اخروی بہتری کا کوئی عنصر ان کی عبادت میں شامل نہیں تھا۔ خانہ کعبہ میں آنے جانے والے قافلوں کے پاس صرف نفع کمانے کا تصور تھا، جو بازاروں اور منڈیوں میں نظر آتا ہے۔ ہر سال ایک خاص مہینے میں عرب کے قبائل میلوں کی مسافت طے کر کے اپنے اپنے خداؤں کے حضور حاضری کے لیے آتے تھے۔ ایک میلہ سا لگ جاتا تھا۔ شام کے تاجر، یمن کے سمندری تجارت کرنے والے تاجر، فارس کے تاجر، اور دور دراز مکانات سے آئے ہوئے غلاموں کے خرید و فروخت کرنے والے تاجر سبھی جمع ہوتے تھے۔ اس میلے میں سونا، چاندی، کپڑے، خوشبوئیں بھی فروخت ہوتی تھیں، غلام بھی اور خدا بھی۔ اسے دیکھو، وہ کہتا ہے کہ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ ابو جہل کی آواز نے ہم غلاموں کو چکا دیا۔ اس کا غلام آواز سنتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، مگر ابو جہل کا فکرہ جلد ہی کہکوں میں ڈوب گیا اور اس کا غلام دوبارہ بیٹھ گیا۔ پیغمبر صاحب، آپ ہمیں پانی پر چل کر کیوں نہیں دکھاتے؟ اب کی بار میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ امیہ کی آواز تھی، میرے بد نصیب آقا کی، جو آج جہنم میں اپنی اس ہرزہ سرائی کا جواب سن رہا ہے۔ پھر میں نے انہیں دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کو ہمیشہ کی طرح تنہا نظریں پہاڑوں کی سمت، جہاں لوگ کہتے تھے ایک فرشتے نے ان سے بات کی تھی۔ وہ ابو جہل کے تنزل سے بے نیاز کعبے کے گرد چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ادھر تاجروں کی محفل میں ہر چہرے پر ہنسی تھی، ہر شخص اس مذاق میں شریک تھا۔ صرف ابو سفیان تھا جس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ہم غلاموں کے لیے مقدم تو ہمارے آقا تھے، لیکن اپنے آقا کے بعد اگر مکے میں ہم کسی کو قابل اعتنا سمجھتے تھے، وہ ابو سفیان کی شخصیت تھی۔ اس کی اور ہماری کہانی ایک دوسرے سے ایسے ہی منسلک ہے جیسے شکار اور شکاری کی۔ اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، محفل میں سنجیدگی لوٹ آئی۔ وہ کہنے لگا، ایک خدا کو ماننے والا خدا کا منکر ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ابو سفیان نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف کفار کو اسی بات کی تھی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ کفار نے اپنی ضعیف الاعتقادی میں موقع محل کے لحاظ سے کئی خدا بنا رکھے تھے۔ وحدہ لا شریک کا تصور ان کے دائرے فکر سے باہر تھا۔ ابو سفیان فکر مند تھا، اگر ہم نے اس فتنے کو ختم نہ کیا تو خدا ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور اپنی رحمتیں کسی اور شہر پر نچھاور کرنے لگیں گے۔ ابو جہل جو اب تک خاموش تھا یکایک بول اٹھا، ابو لہب، تم اس کے چچا ہو، یہ تم قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اسے راہ راست پر لاؤ۔ ابو لہب گھبرا گیا، اس نے اب تک دانستہ طور پر اپنے آپ کو اس ساری گفتگو سے الگ رکھا تھا۔
وہ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ابو جہل نے خواہ مخواہ اسے بیچ میں گھسیٹ لیا۔ راہ راست پر لاؤں کس کو؟ محمد کو۔ وہ کوئی بچہ ہے، 40 سال کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سراسر بدنامی کا باعث ہے، میرے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے نسب عالی کے لیے۔ کل اس نے ایک غلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔ پاگل پن ہے، پاگل پن۔ جو کوئی اس سے کچھ مانگتا ہے اٹھا کر اس کے حوالے کر دیتا ہے، سراسر دیوانگی ہے۔ جہاں بھر کے چوروں، اچکوں، مقروضوں کو کھانے کھلاتا ہے، جب دیکھو اس کے دروازے پر 10-12 جمع رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ہو جو اس کے گھر سے کوئی بھیڑ یا بکری یا کچھ اور لے کر نہ جائے۔ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ابن حشام میرا بھتیجا پاگل ہو گیا ہے، بالکل پاگل۔ ابو لہب باتیں بھی کرتا جاتا تھا اور لوگوں کے چہرے بھی دیکھتا جاتا تھا، اس امید پر کہ شاید ان میں سے کوئی بول پڑے اور اس معاملے کو سلجھانے میں مدد دے جو وہ خود نہیں سلجھا پا رہا تھا اور جو شاید سلجھایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ پیغمبری کا دعویٰ کیسی انہونی بات تھی۔ گھبراہٹ میں اس نے ابو سفیان کا بازو تھام لیا۔ ابو سفیان، تم ہی بتاؤ، ایک جوان شخص، مضبوط، توانا، خوبصورت، سر کا ایک بال سفید نہیں، ایک رئیس عورت کا خاوند، خود عالی نسب، وہ مکے میں جو چاہے کر سکتا ہے، مگر کرتا کیا ہے؟ اپنے گھر کا آرام دہ بستر چھوڑ کر پہاڑوں کے غاروں میں بیٹھا سردی سے ٹھٹھرتا رہتا ہے، محض اس وہم پر کہ ایک فرشتہ اس سے بات کرتا ہے۔ یہ فرشتہ اس کی جان کا روگ بن گیا ہے۔ ابو لہب تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ اس کے دوست بھی کچھ پریشان، کچھ شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ خاندان میں پاگل پن کا واقعہ ہر ایک کے لیے تشویشناک ہوتا ہے، کیونکہ ایسے معاملے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی مشورہ دے سکتا ہے، صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ معزز دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی، بقیہ اگلی ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی پر قسط نمبر 2۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔